السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید ہے پہلے سبق میں۔ یہ سبق جو ہے اس کا موضوع ہے عربی زبان میں آوازوں کی اہمیت۔ عربی زبان میں آوازوں کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں اگر آپ الفاظ کو بولتے ہوئے ان کو صحیح آواز کے ساتھ نہ بولیں تو جو اس کا معنی ہے، جو اس کا میننگ ہے، اس میں بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ہی کسی غلط مطلب میں لی جا سکتی ہیں۔ اس لیے باقی زبانوں سے ایک چیز الگ عربی زبان میں یہ ہے کہ اس میں بولتے وقت آپ کو جو الفاظ کی حروف کی صحیح آواز ہے اس کو بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اس پر آپ کو فوکس رکھنا پڑتا ہے۔ یہ چیز عرب جو ہیں وہ تو کیونکہ ان کی تو مادری زبان ہے تو ان کے لیے تو یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں چونکہ ہم اردو یا ہندی بولنے والے، ہم آوازوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں کرتے۔ کیا بات چل رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں کیا سیاق و سباق ہیں، اس کے لحاظ سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بولنے والے کا جو ہے نا وہ اس لفظ کا کیا مطلب اس نے لیا۔ لیکن عربی زبان جو ہے اس میں اس چیز کا تھوڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی مشکل چیز ہے، یہ آسان چیز ہے۔ اس میں آپ کو صرف کرنا اتنا ہے کہ آپ کو صحیح تلفظ جو ہیں وہ کرنے کی، صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، صرف بس اتنا ہی کرنا ہے۔ پہلے ہی دن آپ پرفیکٹ نہیں ہو جائیں گے، اوور دا ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ خود ہی دیکھیں گے کہ پہلے دن اور آخری دن یا ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ کتنا زیادہ آپ خود میں فرق خود ہی محسوس کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم ان آوازوں میں کون کون سی آوازیں جو ہیں، کون کون سے حروف کی وہ آپس میں ملتی ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں، پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے کہ عربی زبان میں آوازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس میں بعض حروف کی آوازیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اگر دو مشابہ یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف کو صحیح اور واضح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو اس سے آپ کی بات کا مطلب بدل سکتا ہے اور سننے والا اسے غلط سمجھ سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، یہاں پر ایک لفظ ہے قلب، اور اس کو یہاں اس کی جو ٹرانسلیٹریشن ہے، جو اس کا صوتی تلفظ ہے، یعنی اس کو انگریزی حروف تہجی یعنی انگلش الفابیٹس کے ساتھ کیسے لکھا جائے گا وہ لکھا ہوا ہے QALB، قلب۔ اس کا مطلب ہے دل، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایک عربی زبان میں لفظ ہے کھلب، KALB، اور اس کا مطلب ہے کتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دل اور اس کا مطلب ہے کتا۔ اب یہ والا جو لفظ ہے ہمارا، یہ بن رہا ہے قاف سے، اس کے ساتھ، اور یہ والا جو ہمارا لفظ ہے کتا، یہ بن رہا ہے اس والے کاف سے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کو ہم عام طور پہ اس کو جو ہے وہ ہم عام طور پہ نقطوں والا کاف کہہ دیتے ہیں اور اس کو بغیر نقطوں والا کاف کہہ دیتے ہیں۔ اب اردو زبان میں یا ہندی میں ہم ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں کرتے۔ مثلا ان دونوں لفظ کو اگر ہم نے الفاظ کو اگر ہم نے اردو یا ہندی کے مطابق بولنا ہو تو ہم دونوں کو کلب کلب کہہ دیں گے، کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بتانا ہو کہ میرے فلاں رشتہ دار کا جو قلب ہے وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے بجائے یہ والا قلب کہنے کے آپ نے یہ والا قلب کہہ دیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ آپ کے کسی رشتہ دار کا کتا بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنا معنی میں فرق پڑ سکتا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس لیے ان کا جو یعنی ان حروف کا، یعنی اس کاف کا اور اس کاف کا، ان دونوں میں بولنے میں کیسے فرق کیا جائے گا، عربی زبان میں آوازوں میں کیا فرق ہے، اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ ہے ایک صیف، جس کا مطلب ہے گرمیوں کا موسم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے سیف، یہ والا، اس کا مطلب ہے تلوار۔ تو کہاں گرمیوں کا موسم اور کہاں تلوار؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے سیف پسند ہے، یعنی گرمیوں کا موسم پسند ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو بولا کہ مجھے سیف پسند ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ کو شاید تلوار پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہے گا بھئی تلوار کیوں، تمہیں تلوار پسند ہے؟ تو آپ اس کو سمجھا نہیں پائیں گے اور یعنی آپ میں ایک مس کمیونیکیشن ہو گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں
کہ کون کون سے وہ حروف ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب قریب ہیں، ملتی جلتی ہیں، اور ان کو کس طرح سے صحیح بولنا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ وہ حروف دیے گئے ہیں، یہ 7 پیئرز ہیں ایسے حروف کے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 ہیں، ٹھیک ہے، 8 ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں اور ان کو جاننا ضروری ہے۔ آئیے ہم ان کو جو ہیں وہ پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلی ہیں یہ والے، یہ قاف اور کیف۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو نقطوں والا ہے اس کی آواز پر اور موٹی ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو کاف ہے، یہ والا، اس کی آواز جو ہے وہ باریک اور پھیکی، ایسے ڈرائی سی، کیف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے قاف اور یہ ہے کیف، ٹھیک ہے۔ میں دونوں کو ایک ساتھ بولتا ہوں، آپ بڑا واضح طریقے سے دونوں کی آواز میں فرق سمجھ سکتے ہیں۔ میں ان دونوں کو 2-3 بار بار بولتا ہوں، قاف کیف، قاف کیف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان سے بننے والا جو لفظ ہے اس میں بولنے میں کیا فرق آئے گا؟ مثال کے طور پہ یہ جو لفظ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ والا، یہ 2 نقطوں والے قاف کے ساتھ بن رہا ہے۔ اگر ہم اس کو غلط پڑھیں، یعنی اس کو اگر ہم اس والے کاف کے ساتھ پڑھیں تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ اس کی آواز ہوگی کھلب، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کھلب نہیں ہے، کھلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے قلب، 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 اور یہ والا جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے کھلب، کھلب، ٹھیک ہے، قلب اور کھلب، اس طرح سے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا ہے صاد، یہ ہے، اور سین۔ اچھا، یہ جو صاد ہے اس کی آواز جو ہے یہ بھی موٹی اور پر ادا ہوگی، موٹی اور پر، یعنی بھری ہوئی، صاد، صاد۔ اور یہ جو ہے سین، اس کی آواز باریک اور سیٹی کی طرح کی ادا ہوگی، سین، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا صاد اور یہ ہے سین، صاد، سین، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ان الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ گرمیوں کا موسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس کو ہم پڑھیں گے صیف، صیف، غور کریں، صیف، صیف، اس طرح سے یہاں پر اس پر غور کریں، اس کی آواز جو ہے وہ باریک اور سیٹی جیسی ہوگی۔ اس کو ہم پڑھیں گے سیف، 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 ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور آپ کی اس کی ٹرانسلیٹریشن بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر یہ سین آ رہا ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارمل ایس ہے، اور جہاں پر یہ صاد آ رہا ہے وہاں پہ ایس کے نیچے ایک ڈاٹ سا ہے جو اس چیز کو بتاتا ہے، اس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے کہ یہاں پر صاد ہے، یعنی اس کو آپ نے موٹی اور پر آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، تھوڑی سی بھاری آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے، صیف، سیف، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا اگلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے، یہ جو ضاد ہے، یہ عربی زبان جو ہے اس میں سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ مشکل ادا ہونے والا لفظ ہے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان کو بعض لوگ لغت الضاد بھی کہتے ہیں، یعنی دا لینگویج آف ضاد، یعنی اس چیز پر عربی زبان والے فخر کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں ایک ایسا الفابیٹ ہے، ایک ایسا حرف تہجی ہے کہ جس کی آواز اس طرح کی ہے کہ ویسی آواز دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیسیکلی اس کی آواز جو ہے وہ ہے کیا؟ اس کی آواز ہے بو، بو، ایک تو ہوتا ہے نا دال، ہم کہتے ہیں دال،
ٹھیک ہے. دال کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ دال کی آواز ہوتی ہے باریک. ٹھیک ہے, دال 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 دال. اور یہ جو ہوتا ہے نا بود, یہ دال نہیں ہوتا, اس میں آپ اپنی زبان جو ہے اس کو اپنے جو دانتوں کی اندر والی سائیڈز ہیں لیفٹ اور رائٹ, اندر والی سائیڈ میں وہاں لگاتے ہیں, تو اس طرح سے ادا ہوتا ہے بود. اور اس کی آواز اگر آپ سمپل سے سمجھنا چاہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ موٹی ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موٹی اور پر, موٹی اور پر. ٹھیک ہے, یہ ادا ہوتی ہیں. تو آپ اس کو دیکھیں, بود بود بود. اور اس کو دیکھیں, دال دال دال. ٹھیک ہے, آئیے ان سے بننے والے جو الفاظ ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں. جیسے یہاں پر بود کے ساتھ یہ ایک لفظ ہے بول بول بو بول 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 بول. ٹھیک ہے, اور یہاں پر یہ ایک لفظ ہے دل 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 دل. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا اور اس کا مطلب ہے رہنمائی کرنا. آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی بالکل اپوزٹ مطلب ہے. ٹھیک ہے, مثلاً اگر آپ کسی کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے جو ہے وہ رہنمائی کی, راستہ دکھایا, ہی گائیڈڈ می. ٹھیک ہے, اور آپ بجائے دل کہنے کے آپ یہاں پر بول کہتے ہیں, یعنی اس کو موٹی آواز کے ساتھ بولتے ہیں, تو وہ یہ الٹ سمجھ جائے گا, وہ سمجھے گا کہ اس نے آپ کو گمراہ کیا ہے. ہی لیڈ یو اسٹرے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. تو معنی کتنا بدل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ٹرانسلیٹریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بود جو ہے, بود, اس کو سگنیفائی کرنے کے لیے ڈی کے نیچے ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جو دال ہے, جو باریک اور پھیکی باریک آواز ہے, اس میں خالی ڈی ہے, اس میں نیچے کچھ نہیں ہے. تو بول اور دل, بول دل. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اچھا جی, اس کے آگے ہیں ذال, یہ والا ذال, اور یہ جو ذال ہے اس کی باریک آواز ہوگی. ٹھیک ہے, ذال ذال. ٹھیک ہے, ذال, اور اس کی آواز میں وہ سیٹی جیسی آواز نہیں آئے گی جو کہ آپ کو زا میں آئے گی. ٹھیک ہے, زا میں آپ کو سیٹی جیسی آواز جو ہے وہ سنائی دے گی. اس میں آپ کو سیٹی جیسی آواز سنائی دے گی, جیسے ز ز, یہ وائبریشن جیسی ہوتی ہے نا, اس طرح سے ز ز. ٹھیک ہے, اور وہ جو یہ ہے, یہ جو ہے ذال, اس میں آپ کو وہ وائبریشن یا وہ سیٹی جیسی کچھ بھی ایسی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. ذال ذال. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے, خالی ذال ذال. ٹھیک ہے, باریک اور پھیکی سی آواز ہے اس کی. آئیے اسے بننے والے لفظ کو دیکھتے ہیں. مثلاً یہ یہاں پہ ہے ذکی, ذکی. ٹھیک ہے, ذکی کا مطلب ہے ذہین. ٹھیک ہے, اور ٹرانسلیٹریشن میں ڈی کے نیچے یہ ایک لمبی لائن لگا کر اس کو بتایا گیا ہے, سگنیفائی کیا گیا ہے اس کو. اور یہاں پہ جو ز ہے اس کے ساتھ یہ لفظ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, جو ہے ذکی. ٹھیک ہے, یا ذکیٌ. ذکی, اس کا مطلب ہے پاکیزہ. ٹھیک ہے, دونوں میں فرق ہے, ذکی اور ذکی. اچھا, یہ جو زا ہے ذکی, یہ والا, اس کو آپ ٹرانسلیٹریشن میں دیکھیں یہاں پر, تو یہاں پر خالی زیڈ جو ہے اس کو لگا کر اس کو سگنیفائی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ٹرانسلیٹریشن میں اس کی پہچان ہوگی اس طرح سے. ایک یہ ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد آگے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے, جو ہے وہ اس کی آواز اس طرح ہے جیسے اچانک سے بات کرتے ہوئے جیسے کسی کا سانس گھٹ جائے. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور یہ جو ہے نا یہ والا حرف, اس کو کہتے ہیں عین, عین, عین. ٹھیک ہے,
کبھی اگر آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر جا کے آپ جب ڈینٹسٹ آپ کہتا ہے کہ آپ منہ کھولیے اور بڑا منہ کھولیے، یا وہ آپ کہتا ہے کہ آ کی آواز نکالیے، تو یہ بالکل وہی آ کی آواز ہے، آ آ آ، ٹھیک ہے، آ آ آ، ٹھیک ہے، یہ ہے ا اور یہ ہے آ، ا آ، ٹھیک ہے، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اچھا، اس سے بننے والا لفظ ہے یہ والا، یہ ہے عمل، عمل، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹریشن میں یہ بیکورڈ، یعنی یہ پیچھے کی طرف جو گھومتا ہے نا کوما، اس کے ذریعے سے اس کو سگنیفائی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹریشن میں تو آپ اس کو کہیں گے عمل، ٹھیک ہے، عمل، اس کا مطلب ہوتا ہے امید۔ اچھا، اگلا لفظ ہے ہمارے پاس جو عین کے ساتھ بنا ہوا ہے، وہ ہے عمل۔ اچھا، اس میں ٹرانسلیٹریشن میں جو کوما ہے وہ آگے کی طرف گھوم رہا ہے، یہ جو آگے کی طرف گھوم رہا کوما ہے یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ یہاں پر آ ہے، آ، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یعنی بعض جگہوں پر یہ جو الف ہے، یہ جو الف ہے یا حمزہ جسے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اکثر جگہ پہ تو یہ ہوگا، اگر کہیں نہیں بھی ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ حمزہ ہی ہے یا یہ الف ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آ جیسی ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں آئے گی، اس میں آ کی ساؤنڈ آئے گی۔ لیکن جہاں پر یہ کوما ہے اس طرح کا، یہ والا اس طرح آگے کو جو ہے نا وہ مڑنے والا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آ ہے، عمل، عمل، عمل کا مطلب ہے کام۔ اب آپ دیکھیے یہ عمل ہے، اس کا مطلب ہے امید، اور یہ دیکھیے یہ عمل ہے، اس کا مطلب ہے کام، یعنی دونوں کا معنی بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، لیکن بولنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، عمل، 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 ٹھیک ہے، اس طرح سے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو، یہ ہے تو، جو ہے یہ موٹی اور پر آواز ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کی آواز ت، باریک اور پھیکی، باریک اور پھیکی آواز ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، موٹی آواز ہوگی پو، 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 اور باریک اور پھیکی آواز ہوگی اس کی ت، تھ، 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 ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم اس سے بننے والے لفظ پڑھتے ہیں۔ مثلاً پو کے ساتھ بن رہا ہے طین، پو، طی، 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 طین، طین، ٹھیک ہے، یہ والا۔ اس میں ٹرانسلیٹریشن میں ٹی کے نیچے یہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا کے اس چیز کو سگنیفائی کیا گیا ہے کہ یہ پو ہے، ٹھیک ہے، ت نہیں ہے، اور پھر اس کے درمیان میں یہ آئی جو ہے، آئی کے اوپر اس طرح سے ایک لائن لگا کر یہ چیز سگنیفائی اس چیز کو کر رہی ہیں کہ اس میں آپ اس کو کھینچیں گے، تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے، یعنی طین، اتنا سا لمبا، ایسے نہیں ہے کہ اس کو آپ نے کوئی طین پڑھنا ہے، اتنا لمبا نہیں ہے، مطلب لمبا پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ طن نہیں ہے، یہ ہے طین، اس طرح سے۔ اچھا جی، اسی طرح سے آگے والا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے ت کے ساتھ بن رہا ہے، وہ ہے تھین، 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 ٹھیک ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹرانسلیٹریشن میں خالی ٹی ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہے، وچ سگنیفائز، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تا ہے، تا، ٹھیک ہے، اور تین اس کا مطلب ہوتا ہے انجیر، ٹھیک ہے، تو اس تین کا مطلب ہے مٹی اور اس تھین کا مطلب ہے انجیر۔ تو آئیے اب ہم دونوں ان لفظوں کو میں آپ کے لیے بار بار پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں کی آوازوں میں فرق سمجھ آئے۔ تو یہ ہے طین اور یہ ہے تھین، طین، تھین، طین، تھین، طین، تھین، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آخری ہمارے پاس یہاں جو حروف ہیں دو جن کی آوازوں میں فرق کرنا ضروری ہے، وہ ہیں ح اور
ہ، ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ جو ہے نا یہ والا اس کی آواز ہوگی چمکدار. ٹھیک ہے, چمکدار آواز ہوگی اس کی. اگر آپ اس کو یوں سمجھ سکیں کہ جو لوگ اپنی گلاسز صاف کرنے کے لیے جب اپنے منہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ بھاپ ڈالتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں, گلاسز ایسے پاس لا کے یہ اس کے اوپر بھاپ ڈالتے ہیں, پھر اس کو صاف کر لیتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہے. اچھا, اور یہ والا جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ ایسے, اس میں بالکل بھی کوئی چمک نہیں ہے, یعنی بالکل جو ہے وہ ڈل سی آواز ہے, ڈل آواز ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائے افسوس, ٹھیک ہے, وہ والا ہاں, یہ وہ ہیں. تو یہ ان دونوں کی آوازوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کون سا لفظ بن رہا ہے. یہ دیکھیے, یہ بن رہا ہے حبل. حبل, حبل کا مطلب ہے رسی. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ایچ کے نیچے ایک ڈاٹ سا لگا ہوا ہے, جو یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہاں پر ہا ہے, یہاں پر ہا ہے. ٹھیک ہے, ہا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز بتا رہا ہے ہمیں. تو یہ ہو گیا حبل, جس کا مطلب ہے رسی. اور بالکل اسی طرح کا لفظ ہے حبل, حبل. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اگر آپ ٹرانسلیٹریشن میں دیکھیں تو ایچ کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ یہاں پر یہ جو ہے یہ ہا ہے. ٹھیک ہے, ہا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا مطلب ہے بے وقوفی, یعنی اس کا مطلب ہے رسی اور اس کا مطلب ہے بے وقوفی. کتنا فرق ہے دونوں میں. تو آئیے اب ہم دونوں ان الفاظ کو جو ہیں وہ آپ کے لیے پڑھتے ہیں, تاکہ ان دونوں کی آوازوں میں فرق آپ جو ہیں وہ دیکھ سکیں. یہ ہے حبل اور یہ ہے حبل. حبل, 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 حبل. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی آوازوں میں فرق ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر جا کر اگر آپ وہاں پر جو ہے وہ یہ لکھیں کہ عربی حروف کے مخارج, ٹھیک ہے, مخارج, اگر آپ یہ لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس میں تصویروں کے ساتھ اور ویڈیوز میں آپ کو باقاعدہ کسی شخص نے سکھایا ہوگا. تو آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, 1-2 منٹ کی ویڈیو ہوگی جس میں آپ کو وہ سکھا دیں گے. اور اسی چیز کو آپ اگر آپ نے یہ جو ہے نا اس کو اسپیلنگ مطلب اس کے اس طرح سے ہوں گے, مخارج, MAKHARIJ, یہ آپ لکھ سکتے ہیں مخارج آف عربک لیٹرز. ٹھیک ہے, یہ آپ لکھ سکتے ہیں. یہ آپ لکھیں گے تو آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گا. تو یہ آپ لکھ کے سرچ کریں گے آپ کو بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی. یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جائیں, کوئی ایک آدھی 2-3 ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ لیں. اور ایک بہت اہم بات جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بالکل بھی پریشان مت ہوں کہ یہ اتنی مشکل آوازیں میں کیسے نکالوں گا. ٹھیک ہے, یہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح ادا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو صرف ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے ان کو صحیح بولنے کی. ٹھیک ہے, بس اس سے آگے اور کچھ نہیں. اس کے بعد آپ بے شک بالکل 100% غلط بول رہے ہیں, کوئی بات نہیں, خیر ہے, مطلب عرب پھر بھی سمجھ جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کوشش ضرور کرتے رہیں تاکہ اوور آ پیریڈ آف ٹائم, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے بول پائیں. یعنی جیسے جیسے 1-2-3-4 سال گزریں گے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں, اس کو کر پائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل کوشش ہی نہیں کی تو پھر جو ہے یہ چیز کبھی بھی امپروو نہیں ہوگی اور آپ
جو ہے وہ اسی طریقے سے غلط طریقے سے ہی بولتے جائیں گے اور پھر وہ اسی پر ہی جو ہے وہ آپ جم جائیں گے. وہی لہجہ، وہی بولنے کا طریقہ، آپ کی زبان اس کی عادی ہو جائے گی، آپ اسی پر پکے ہو جائیں گے. تو بس اتنا کام کریں کہ صرف کوشش کرتے رہیں. اور یہ جو یوٹیوب پر جا کر ضرور اس طرح کی یہ لکھ کر سرچ کریں اور کوئی نہ کوئی ایک دو ویڈیوز جو ہیں 1-2 منٹ کی، 2-3 منٹ کی، وہ ضرور دیکھ لیں. السلام علیکم.